کراچی کا ایک علاقہ تھا جہاں قانون نہیں صرف کلیشنکوف چلتی تھی، جہاں رات کا سناٹا اچانک گولیوں کی آواز میں ٹوٹ جاتا تھا، جہاں کچھ لوگوں نے ایک سر سے فٹ بال کھیلا، اور اسی لیاری میں ایک سیدھا سادہ لڑکا جس کا صرف ایک خواب تھا فٹ بالر بننا، وقت نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا کہ وہ خواب سے موت تک کا سفر طے کر گیا۔ آج کی کہانی ہے عزیر بلوچ کی۔ یہ صرف ایک گینگسٹر کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے سسٹم کی خاموشی، سیاست کی گندی ڈھیل اور خون سے لکھی ہوئی پاور کی۔ یہ ہے لیاری کا گاڈ فادر۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر، یو آر واچنگ دا ریئل لائف سٹوری آف عزیر بلوچ۔ عزیر بلوچ کا بچپن نہ جرم سے جڑا تھا نہ بندوق سے۔ لیاری کی تنگ گلیوں میں وہ بھی ایک عام سا بچہ تھا جو شام کو دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل کر خوش ہو جاتا تھا۔ اس کے والد فیض محمد عرف محمد فیضو۔ کچھ یاد آیا ماما فیضو کے بارے میں؟ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ماما فیضو کون تھا۔ وہ لیاری کے بس اڈے پر ٹائم کیپر تھا، لیکن وہ رحمان ڈکیٹ کے لیے بھتہ اکٹھا کرتا تھا۔ عزیر کا خواب سیدھا تھا، میں بڑا ہو کر پاکستان کا ایک اچھا فٹ بالر بنوں گا۔ نہ اس وقت اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، نہ ذہن میں کوئی جرم۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا جو کبھی گول کرنے کا خواب دیکھتا تھا لیکن ایک دن لوگوں کے لیے خوف کا نشان بن جائے گا۔ لیکن لیاری میں ہر خواب کو جینے نہیں دیا جاتا۔ لیاری میں اس وقت پاور کی جنگ چل رہی تھی، ایک طرف رحمان ڈکیٹ اور دوسری طرف ارشد پپو۔ یہ صرف گینگز کی لڑائی نہیں تھی، یہ بدلے، ایگو اور قبضے کی جنگ تھی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑا جو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں وارڈ بوائے تھا، وہ وہیں جاب کرتا۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس گینگ وار کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ عزیر کا والد ماما فیضو سے جب ارشد پپو نے کہا کہ بھتہ اب رحمان کو نہیں مجھے دیا جائے گا، تو ماما فیضو نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ماما فیضو کو بے رحمی سے ختم کر دیا گیا۔ جب عزیر نے اپنے باپ کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دیکھی تو ایک لمحے میں فٹ بال کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس دن نہ صرف ایک بیٹا ٹوٹا بلکہ ایک انسان مر گیا۔ جو زندہ رہا وہ تھا انتقام۔ عزیر نے قسم کھائی، میں صرف بدلہ نہیں لوں گا، میں ارشد پپو کو مثال بنا دوں گا۔ اور لیاری نے اس دن ایک اور نام لکھ لیا جو آگے جا کر خوف کی تاریخ بننے والا تھا۔ باپ کے قتل کے بعد عزیر کے پاس دو راستے تھے، یا تو ٹوٹ جانا یا پھر طوفان بن جانا۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ رحمان اس وقت بلوچستان میں تھا۔ اس نے عزیر کو کہا کہ وہ فی الحال ذکری گروپ جوائن کر لے، اور 1.5 سال بعد جب ارشد پپو جیل گیا تو رحمان بلوچ کراچی واپس آ گیا۔ عزیر رحمان ڈکیٹ کے گینگ میں شامل ہو گیا، مگر وہ عام گینگ ممبر نہیں تھا۔ وہ صرف ٹریگر دبانے والا شوٹر نہیں بلکہ دماغ سے کھیلنے والا پلانر تھا۔ ٹارگٹ کہاں ہے، کب موو کرنا ہے، کس سے ڈیل کرنا ہے، عزیر ہر چیز پہلے سوچتا تھا۔ اسی وجہ سے رحمان ڈکیٹ کی آنکھوں میں عزیر اہم ہوتا چلا گیا۔ اور پھر 2009 آیا۔ رحمان ڈکیٹ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ رحمان ڈکیٹ کی کمپلیٹ سٹوری ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا۔ لیاری پھر سے لیڈر کے بغیر رہ گیا۔ گینگ کے اندر پاور سٹرگل شروع ہوئی۔ ہر کمانڈر خود کو سردار سمجھنے لگا، مگر فیصلہ گن نے نہیں کمانڈر کے ووٹ نے کیا، اور انہوں نے چنا عزیر بلوچ کو۔ اس لمحے کے بعد عزیر بلوچ صرف گینگ کا حصہ نہیں رہا، وہ لیاری کا سردار بن چکا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نیا چیپٹر، پیپل امن کمیٹی کا دور، جہاں جرم کو سیاست کا لباس پہنایا گیا۔ عزیر بلوچ نے صرف بندوق نہیں چلائی، اس نے سیاست بھی کھیلی۔ لیاری میں جب فیصلے ہوتے تھے تو اسمبلی سے پہلے عزیر کا گھر دیکھا جاتا تھا۔ ایم پی اے ہو یا ایم این اے، حکومتی افراد ہوں یا پاور بروکرز، سب لیاری آ کر عزیر سے ملتے تھے۔ نوکریاں کس کو ملنی ہیں، الیکشن کا ٹکٹ کس کے نام جانا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں لگے گا، یہ سب بندوق سے نہیں اشارے سے طے ہوتا تھا۔ اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور لیاری کا رشتہ صرف سیاسی نہیں، اسٹریٹجک تھا۔ عزیر نے اپنے گرد پیپلز امن کمیٹی کا غلاف لپیٹ لیا۔ میڈیا کے سامنے وہ گینگسٹر نہیں، سوشل لیڈر بن کر بولتا، ہم امن چاہتے ہیں، ہم لیاری کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کیمرہ آن ہوتا تو الفاظ نرم ہوتے، کیمرہ بند ہوتا تو شہر کا نظام بندوق سنبھال لیتا۔ یہی عزیر کا سب سے خطرناک کردار تھا۔ وہ سسٹم کا حصہ بھی تھا اور سسٹم کے خلاف بھی، اور اسی ڈبل گیم نے لیاری کو سب سے مہنگی قیمت ادا کروائی۔ کیمرے کے سامنے عزیر کا ایک ہی بیان ہوتا تھا، لیاری میں امن ہے، یہاں کوئی گینگ وار نہیں۔ وہ مسکراتا، پریس کانفرنس کرتا اور خود کو لیاری کا رہنما ثابت کرتا، لیکن کیمرے کے پیچھے کہانی بالکل مختلف تھی۔ تنگ گلیوں میں بھتے کی پرچیاں گرتی تھیں، پرچی کے ساتھ کبھی گولیاں، کبھی دھمکیاں۔ تاجروں کو صاف کہا جاتا، پیسے دو ورنہ لاش اٹھاؤ۔ دکان بند ہوتی تو دوسرے دن گولی کا نشان ملتا۔ گھر کے دروازے پر صرف خوف دستک دیتی تھی،
عزیر کا حکم تھا جو شہر سے بھرتا اٹھائے گا اس کا حصہ اوپر پہنچنا چاہیے، اور اوپر کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ لیاری دھیرے دھیرے جل رہی تھی، گلیوں میں خون، گھر میں خاموشی اور ماؤں کی آنکھوں میں ڈر، مگر سسٹم بالکل خاموش تھا، کیونکہ جب جرم اور سیاست ہاتھ ملا لیں تو آوازیں اندر ہی گھٹ جاتی ہیں۔ 2013 لیاری میں خبر پھیلی ارشد پپو جیل سے باہر آ چکا ہے۔ عزیر کے لیے یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ انتقام کا وقت تھا۔ سالوں پہلے جو قسم اس نے اپنے باپ کی لاش کے پاس کھائی تھی، اب اس قسم کو پورا کرنے کا لمحہ آ گیا تھا۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس کو انفارمیشن ملتی ہے ارشد پپو کی لوکیشن کی۔ پولیس آفیسرز جو کہ عزیر کے خاص تھے انہوں نے عزیر کو بتایا اور عزیر کے لوگوں کے ساتھ ارشد پپو کی جگہ پر ریڈ کی۔ ارشد پپو، اس کا بھائی یاسر عرفات اور ان کا ایک قریبی ساتھی، ان تینوں کو لے کر عزیر بلوچ کے حوالے کر دیا، اور عزیر بلوچ انہیں ایک رائس مل میں لے گیا۔ وہاں ان پہ اتنا تشدد کیا، سب سے پہلے ارشد پپو کے ساتھی کو تشدد کر کے مار دیا۔ اس کے بعد ارشد پپو کے بھائی یاسر عرفات کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ارشد پپو کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اب کیا کرے گا۔ ارشد پپو نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر میں بچ گیا تو تجھے مار دوں گا۔ انہوں نے ارشد پپو کو بڑی بے رحمی سے ختم کر دیا، لیکن یہاں پر بس نہیں ہوئی۔ انہوں نے ارشد پپو کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کیے اور اس کے بعد انہیں جلا دیا۔ یہاں بھی ان کی بس نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے سر کو فٹ بال بنا کر لیاری کی سڑکوں پر اس سے فٹ بال کھیلا۔ ان سب کی سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز سامنے آئیں جنہیں لوگ آج بھی پاکستان کی سب سے خوفناک ریکارڈنگ میں شمار کرتے ہیں۔ یہاں پر عزیر بلوچ کا ڈبل چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ اب وہ میڈیا کا سوشل لیڈر نہیں رہا، اب وہ صرف خوف تھا۔ لیاری کے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ صرف بدلہ نہیں تھا، یہ ایک پاور تھی، یہ ایک پاور کا اعلان تھا۔ اس دن کے بعد عزیر بلوچ صرف ایک گینگسٹر نہیں رہا، وہ بن چکا تھا ڈر کی زندہ علامت۔ اور لیاری نے محسوس کیا کہ جو آگ ایک انتقام سے شروع ہوئی تھی اب وہ سب کچھ جلا سکتی ہے۔ پاور جب حد سے بڑھ جائے تو دوستی سب سے پہلے قربان ہوتی ہے۔ عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا جو کبھی ایک ہی کیمپ میں تھے اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شک نے یقین کو کھا لیا، ایگو نے وفاداری کو، اور لیاری دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گلی عزیر کی تو دوسری بابا لاڈلا کی۔ یہاں دشمن دور کا نہیں ہوتا، اکثر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا بھی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی دوست نے چاول کی پلیٹ سے اٹھ کر دوسرے دوست پر گولی چلا دی، صرف اس لیے کہ اس نے سائیڈ بدل لی تھی۔ گلیوں میں لاشیں نہیں گر رہی تھیں، رشتے بھی مر رہے تھے۔ ماں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی اور صبح ان کا نام لاشوں کی لسٹ میں ہوتا۔ اس دور میں لیاری شہر کا حصہ نہیں لگتی تھی، وہ قبرستان بن چکی تھی۔ اور اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیتنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب ریاست نے فیصلہ کیا، فیڈرل اور پروونشل حکومت ایک پیج پر آ گئی۔ پولیس اور پاکستان رینجرز نے لیاری میں فل سکیل آپریشن شروع کر دیا۔ وہ گلیاں جو کبھی عزیر کے اشارے پر بند ہوتی تھیں اب ان میں بوٹس کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور پھر عزیر بلوچ فرار ہو گیا۔ سفر لمبا تھا، لیاری سے بلوچستان، بلوچستان سے ایران اور پھر دبئی۔ جو شخص کبھی لیاری کا مالک سمجھا جاتا تھا اب شہر سے چھپ کر نکل رہا تھا۔ اس بیچ میں لیاری کے منظر بدل گئے۔ دیواروں پر لگی عزیر کی تصویریں ایک ایک کر اتار دی گئیں۔ وہ نام جو کبھی نعرہ بن کر لکھا جاتا تھا اب مٹایا جا رہا تھا۔ اس لمحے لیاری نے پہلی بار محسوس کیا کہ گاڈ فادر بھی تنہا اور بے گھر ہو سکتا ہے۔ پاور چلی گئی تھی اور صرف مفروری کی زندگی باقی رہ گئی تھی۔ دبئی میں عزیر بلوچ کے اپنے بزنس تھے، ڈیزرٹ سفاری اور کچھ اور کمپنیز۔ اس کا وہاں ایک بینک اکاؤنٹ تھا اور باقی بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز اس کی وائف کے نام تھے۔ عزیر سکون سے چھپ کر اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں زندگی گزار رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا 2016۔ چپ چاپ رہنے والا وہ عزیر بھی اب انٹرنیشنل ریڈار پر آ چکا تھا۔ آخرکار انٹرپول کے ذریعے عزیر بلوچ گرفتار ہو گیا، مگر یہ صرف ایک ارسٹ نہیں تھا، یہ رازوں کا دروازہ تھا جو دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ GIT بنائی اور جو انکشافات سامنے آئے انہوں نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ پہلا شوق تب لگا عزیر کے پاس ایرانین پاسپورٹ موجود تھا۔ دوسرا شوق فورن انٹیلیجنس ایجنسیز سے روابط کے الزامات۔ تیسرا اور سب سے بھاری، ملکی سینسٹیو لوکیشنز اور انفارمیشن باہر تک پہنچانے کی دعوے۔ یہاں سے یہ کہانی صرف لیاری کی گلیوں تک محدود نہیں رہتی، نہ یہ صرف گینگ وار کا کیس تھا، اب یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال بن چکا تھا۔ اور وہ شخص جو کبھی صرف لیاری کا گاڈ فادر تھا اب ریاست کے لیے ایک سیریس تھریٹ بنتا جا رہا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں کہانی واپس نہیں جا سکتی تھی۔
آخر کار کہانی عدالت کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ملٹری کورٹ نے عزیر بلوچ کو 12 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ سزا عام قانون کے تحت نہیں، آرمی ایکٹ کے زیر اثر تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ درجنوں کیسز میں یا تو گواہ عدالت تک نہیں پہنچے یا پھر ثبوت کمزور پڑ گئے۔ کچھ مقدمات میں ضمانت، کچھ میں بریت۔ یہاں سے ایک خاموش سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سزا پوری کہانی کا انصاف ہے؟ یا پھر کیا وہ شخص جس کا نام کبھی 200 سے زائد کیسز سے جڑا تھا کبھی قانون کے راستے واپس آ سکتا ہے؟ آج بھی یہ سوال زندہ ہے۔ عزیر بلوچ کی کہانی صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے سسٹم کی جو وقت پر نہیں جاگا، سیاست کی جو جرم کے ساتھ چلتی رہی، اور ہم سب کی خاموشی کی، کیونکہ جب گلیوں میں خون بہہ رہا تھا تو ہم نے صرف تماشا دیکھا۔ سوال آج بھی ہے، کیا عزیر بلوچ واقعی مونسٹر تھا یا پھر مونسٹر بنایا گیا؟ فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ میں۔